شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا اور آپ کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ولید ایک امیر دولت مند تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک بہت ہی بڑا سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے پوجا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کے بت میں حرکت پیدا ہو گئی اور سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہیں لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہیں کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے کافر لوگ اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی۔ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی اور کہا کہ اے محمد، دیکھو ہمارا خدا یعنی بت سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لائے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی تو ولید نے چالاکی سے سارے مکے والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کر لیا تھا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سب سن لیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بے چین بے تاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ان کا دین سچا دین اسلام ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو گے تو تم دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والو، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگی۔ جب ولید کے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے گئے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر بے پناہ غصہ آیا۔ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس جا رہے تھے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گھوڑے پر سوار آدمی پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان جن ہوں، میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، مجھے مہین بل العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے، میں کسی کام سے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، میں آج کافی دنوں کے بعد اپنے گھر واپس آیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توبہ نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو میں نے اس شیطان کو رستے میں ہی روک کر قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے، اور جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔ انسان کو ہمیشہ غرور و تکبر سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔